أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم جاءت إن باطل كان زهوقا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. ہمارے لیے آج نہ صرف مبارک موقع ہے بلکہ خوشی کا بھی موقع ہے کہ آج ہم جمعہ کے اس مبارک موقع پر اس جماعت میں شامل ہوئے ہیں. یہ ہم شامل نہیں ہوئے ہیں بلکہ کسی طاقت نے ہمیں اس مجلس میں شامل ہونے کا موقع فراہم کیا ہے. وہ واحد ذات اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ہم شکریہ ہم ثنا اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ ہمیں یہ موقع نصیب ہوا. ہم عادل صاحب کو دل کی عمیق گہرائیوں سے اپنے اس عظیم مذہب اسلام میں آنے کے لیے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے آخرت میں نجات کا باعث اور یہ بھی امید کرتے ہیں کہ اگر مقبول صاحب کی وساطت سے حمید صاحب کی وساطت سے یا اور دوستوں کی وساطت سے ہمارا یہ عظیم پیغام عادل صاحب تک پہنچا ہے. اگر عادل صاحب کے ذریعے سے کیونکہ یہ ٹریولرز ہوتے ہیں یہ ایک ملک سے دوسرے ملک ایک جگہ سے دوسرے جگہ جایا کرتے ہیں. ان کو اللہ نے یہ مہربانی عطا فرمائی ہے کہ ان کے پاس پیسہ ہے ان کے پاس وقت ہے تو یہ جہاں بھی جائیں اور ہمارا یہ مشن اگر ان کے ذریعے سے کسی اور تک پہنچے ہمیں اس میں بھی شامل کریں. یہ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. اور جو ابھی حمید صاحب نے فرمایا میں اسی بات کا اختتام کروں گا کہ مسلمان مقبول صاحب نے بھی اس کی وضاحت کی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں. ہمیں اس پہ ایمان ہونا چاہیے. جس کو نہیں ہے وہ اس اسلام کے دائرے میں شامل نہیں ہو سکتا. اور اس بات پر بھی ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمبیسڈرز ہیں کیونکہ اپنے آخری وقت پر اپنے صحابہ کرام سے تلقین فرمائے کہ اب آپ کو یہ دین کا مشن جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو امانت تھی اس کو آگے پہنچانا ہے کیونکہ دنیا پتہ نہیں ابھی کہاں تک چلے گی. آج سے 1400 سال پہلے 1500 سال پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری صورت میں اس دنیا سے کچھ فرمائی. کیا یہ مشن پھر یہیں پہ ختم ہوگا؟ نہیں, اس کو ختم نہیں ہونا. جب تک دنیا چلے گی اللہ کا نظام چلتا رہے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام چلتا رہے گا. وہ پیغام کون چلائے گا؟ وہ ہم نے چلائے گا. ہم سے پوچھا جائے گا آپ نے کیا کیا. اور ہم آپسی فتنوں سے باز نہیں آتے ہیں, جھگڑوں سے باز نہیں آتے ہیں. میں اس کو غلط ٹھہراتا ہوں یہ غلط ٹھہراتا ہے. ہم اسی فتنے میں پڑ چکے ہیں اور اصلی جو ہمارے پاس کام تھا جو ہمیں سونپا گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے وہ ہم بول چکے ہیں. ہم جہاں بھی جائیں یہ مشن لے کے ساتھ جانا چاہیے. اگر ہم کسی بھی مقصد کے لیے سفر پر جائیں, کوئی گھومنے جائیں, سیر و تفریح کے لیے جائیں, اگر نکلتے وقت گھر سے نکلتے وقت یہ صرف ہم یہ بات اپنے ذہن میں دل میں رکھیں کہ ایک دو باتیں اسلام کی بھی میں وہاں پہنچاؤں گا کسی دوست کے پاس تو اللہ تعالیٰ اس پورے سفر کو مبارک سفر کرتا ہے. ایک بات میں اس علاقے میں بہت ٹائم تک رہ چکا ہوں, میں نے بہت سارے بچوں کو پڑھایا. اس علاقے کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن سے جس کو ہم دودھ پتھری کہتے ہیں. شاید یہ دودھ پتھری جو ہے یہ صرف ہمارے رزق کا باعث روزگار کا باعث ہی نہیں بننا چاہیے بلکہ یہ دودھ پتھری ہم لوگوں کو یہ موقع فراہم کرتی ہے کہ آپ دین اسلام کے مشن کو
اب ہمیں یہ یہاں پہ آئے ہیں, ہمیں کہیں نہیں جانا, باہری ملکوں سے, باہری ریاستوں سے غیر مسلم ہمارے بھائی ہیں, یہاں پر آتے ہیں ٹورزم کے لیے, سیر و سپاٹے کے لیے, سیاحت کے لیے, لیکن یہاں ان کو معلوم ہے کہ ہم جس علاقے میں جا رہے ہیں, ہم جس جگہ پہ جا رہے ہیں, وہ مسلمانوں کی جگہ ہے, وہاں پہ مسلمان رہتے ہیں, اور جب وہ یہاں آتے ہیں اور ہم سے اگر وہ کوئی دھوکہ کھائے, وہ ہم سے نہیں, کسی فرد سے دھوکہ نہیں کھاتے ہیں, وہ اسلام سے دھوکہ کھاتے ہیں. ان کے دل دماغ میں ایک غلط امیج بیٹھ جاتی ہے کہ شاید یہ مذہب خدا نخواستہ دھوکہ باز مذہب, دہشت گردانہ مذہب, دھوکہ بازوں کا مذہب. ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ اکثر شکایت, مجھے معاف کیجیے گا, اکثر شکایت, اتنی ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز ہیں جموں کشمیر میں, لیکن اکثر شکایتیں دودھ پتھری سے موصول ہوتی ہیں روز اس سوشل میڈیا پر کہ فلانی مرکبان نے ہمیں ٹھگا ہے, فلانی ہوٹل والے نے ہمیں ٹھگا ہے, فلانی گاڑی والے نے ہمیں ٹھگا ہے. وہ کیا میسیج لے کے جائیں گے؟ کم سے کم اگر ہم اچھا بھی نہیں کریں گے, کم سے کم برا بھی ہم سے نہیں ہونا چاہیے. یہ حمید صاحب کا جو یہ مشن ہے, اس میں اس کو کوئی پیسہ نہیں مل رہا, یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اگر ہم اس کے ساتھی بننے جا رہے ہیں, اس مشن کے وفادار ساتھی بننے جا رہے ہیں, تو کم سے کم ان کے مشن میں ان کا ساتھ دیں. ان سے مفت میں ہم قرآن شریف لے لیں, یہ لٹریچر لے لیں, اور کم سے کم یہاں سڑک پہ رہ کر ایک دن میں ہمارا ایک بچہ, ہمارا ایک جوان, ہمارا ایک بزرگ, ایک غیر مسلم کو ایک قرآن شریف تھما دے, ایک لٹریچر کا ایک چھوٹا سا پیکٹ تھما دے, اور اس کے ساتھ مہمان نوازی برتیں. کاروبار اپنی جگہ صحیح, لیکن کاروبار کے بعد ہم اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آؤ آج ہمارے گھر میں مفت میں بیٹھو, مفت میں کھانا کھاؤ, کیونکہ وہ ہمارا اسلام کا درس ہے. جو ادھر بیٹھا ہے وہ کیا کر رہا ہے, لیکن ہم جو باقی لوگ ہیں ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے, چائے کے ایک کپ کے لیے, دودھ کے ایک کپ کے لیے, روٹی کے لیے. وہ سمجھے کہ نہیں یہاں سے کاروباری یہ لوگ نہیں ہیں, یہ مسلمان ہیں اور یہی اسلام کا درس ہے. اگر ہم اس پہ چلیں گے, ہمیں کہیں جانا نہیں ہے, ہمیں یہ موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, ہم نے کیا کرنا ہے, صرف گھر سے باہر نکلنا ہے, دروازے سے باہر نکلنا ہے, ایک قرآن کریم کی کتاب, ایک اچھا لفظ ان سے کہنا ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں اجر سے نوازے, اور ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کے ساتھ, ان کے وفاداروں کے ساتھ جنت میں. باقی شکریہ.